Hey
الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين تولوا عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. یہ
انسان ہے، انسان، یہ انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، انسان ہے، یعنی یہ انسان ہے کہ کبھی کبھی وہی انسان حق کی بات کر رہا ہے، وہی انسان باطل کی ترجمانی کر بیٹھتا ہے، وہی انسان ہے جو حکم کی طرف لے جاتا ہے، وہی انسان ہے جو متشابہات کے نزدیک کر دیتا ہے، وہی انسان ہے جو حافظے کے طور پر گفتگو کرتا ہے، وہی انسان ہے جو وہم اور وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، وہی انسان ہے جو صرف دونوں منزلوں پر لے کر آتا ہے، مگر یہ طے کر لیجیے کہ وہ انسان ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے، اس کو امیر المومنین نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد دیکھا یہی انسان ہے کہ جن کا عالم یہ کہ انہوں نے، یہ فقرہ ہے امیر المومنین کا، اللہ عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان ہے کہ جو عہد قدمی مرتبت میں کیا کیا انسانوں نے، کیا کیا انسانوں نے، انسانوں نے تہمت باندھی، جھوٹ کو نزدیک کیا، کس سے؟ ذات رسالت مآب سے، اور کس طرح سے کہ ایک مرتبہ دوران حیات قوم قدیمہ خود کھڑے ہو گئے قدمی مرتبہ، اور یہ فرمانے لگے من کذب علی متعمدا فیتبوأ مقعدہ فی النار۔ دیکھو میں تم سے کر رہا کہ ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جو مجھ پر عمدن جھوٹ بولے، بہتان باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ یہ حیات قدمی مرتبہ ابھی بخاری کا گزر نہیں ہے، ابھی مسلم کا نام و نشان نہیں ہے، ابھی ترمذی کا تذکرہ نہیں ہے، ابھی نسائی کی گفتگو نہیں ہے، ابھی ماجہ کے متعلق گفتگو نہیں ہے، اس سے کہیں قبل، یعنی کتنا قبل؟ کہنے والے کہہ رہے یعنی 200 برس پہلے۔ یاد رکھیے تاریخوں پر آپ کی نظر ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری ان کا سن ولادت ہے 194 ہجری، اور آخری صحابہ کے محدث ان کا سن وفات یعنی کون؟ شعیب نسائی، ان کا سن وفات ہے 303 ہجری۔ یہ سن آپ کو یاد رہنے چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی اہم سن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو ہم پیرلل تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہم تاریخ کو تنہا نہیں پڑھتے، ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم گھبراتے نہیں تاریخ سے، ہم تاریخ سے پریشان نہیں ہوتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فقط اپنی تاریخ پڑھنا چاہتے نہیں، اگر اپنی تاریخ پڑھوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ زمانہ کلینی کا زمانہ ہے 303 ہجری کا، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں پیرلل پڑھیے، متوازی تاریخ کا مطالعہ آپ کو تفکر کی منزلوں پر لے جائے گا۔ لیکن جہاں انسان پیرلل متوازی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا، وہ ایک اوپینین فارم کر لیتا ہے، نتیجے میں پھر رویہ متعصبانہ ہو جاتا ہے، اس میں تعصب آ جاتا ہے، اور جہاں تعصب آیا وہاں انسان عقل سے دور ہو گیا، فہم سے دور ہو گیا، فراست سے دور ہو گیا، تفکر و تدبر کی منازل سے دور ہو گیا، فقط ایک تعصب۔ میں آئے بلغ کے کانٹیکس سے باہر نہیں، میں اسی میں ہوں، صرف ایک مقدمے کی صورت قائم کر رہا ہوں اس تقریر کے تعلق سے۔ دیکھیے ایک بات کو اچھی طرح سے جانیے، دوران حیات قدمی مرتبہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے جھوٹ بولا جاتا رہا، بولنے والے کہنے والے سامنے دیکھنے کے باوجود
میں نہج البلاغہ کو یہ سمجھ کے نہیں کہ کسی امام جمعہ کے خطبے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں کرتا. میں نہج البلاغہ کو بیان کی مطلب میں سمجھتا ہوں. بیان اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وہ قرآن ہو کہ تو سنا نا آپ نے سورہ قیامت میں، ہم پر لازم ہے، ہم جمع کریں گے. ہم اس کو بتائیں گے، اس کی ریسیٹیشن کو ہم بتائیں گے کہ قرأت کیسی ہوگی. دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ فلاں کی قرأت، فلاں کا جمع شدہ مصحف، مجھے سروکار نہیں ہے اس سے. سورہ قیامت میں پھر یہی کہ دیکھو یاد رکھو، جیسے اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری، جیسے اس کی قرأت ہماری ذمہ داری، ویسا اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری. اب وہ بیان میں ایک لسان کی صورت علی ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تعصب کی ضرورت نہیں، عصبیت کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے عربوں میں دو ہی خصوصیتیں ہیں، ایک حمیت اور ایک عصبیت. دونوں یعنی آپ کو یہ لفظ پورے عرب کلچر کے تعلق سے نظر آئے گا. ایک ان کی حمیت جس کو عرف عام میں غیرت کہتے ہیں، اور ایک عصبیت کہ جہاں قبائل کی دشمنی تعصب پر مبنی ہزاروں برس سے چلتی ہوئی قدیم مرتبت کے زمانے تک آئی. اور کیفیت یہ کہ اب وہ دشمنی دوستی میں بدلتے ہوئے ایک کے مقابل کل دشمنی کی صورت آ گئی. یہ عجیب اتحاد ہے کہ جس کا تاریخ نے آپ کو مشاہدہ بھی کروایا ہے. یہ میں خاص طور پر اپنے سننے والوں کو یہ عرض کروں کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے خدا گواہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا مزاج کیا ہے تقاریر کے تعلق سے، مجھے نہیں معلوم. مگر میرے مزاج کو تو آپ گزشتہ 2 روز سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے. ہو سکتا کہ گفتگو خشک ہو سکتا ہے کہ گفتگو میں وہ پینیٹریشن، وہ پاور نہ ہو، لیکن گفتگو چونکہ مبنی و عقل ہے، اور اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی عقل ہے، بابا عقل ہے، کہ میں نص قطعی کو بنیاد بنا کر گفتگو کر رہا ہوں، اور نص قطعی حجت ہے اور قرآن حجت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھیں. لیکن وہ لوگ آپ کے ہاتھوں میں کتابیں موجود ہیں، عنوان ولایت، عنوان امامت، عنوان خلافت، عنوان خلافت، وہ امامت جیسے چاہے دیکھ لیجیے. ہر کتاب جو آپ کے غیر کی ہے وہ آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ بھئی آئے بلغ میں علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ مجھے بتائیے. نص صریح، نص قطعی، حجت، قاطع، برہان، فرقان، میزان، اور سارے کتاب الرحمن. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ ڈیڈکشن، یہ استخراج کیسے کیا آپ نے کہ اس کا مصداق یہ ہے، کوئی اور نہیں. اس کے ظاہر ہے ایک پورا علم ہے، علم حدیث. کوئی اگر یہ طے کر لے اپنے طور پر کہ میں کل عبادات کو بشمول ہے نماز و صلاۃ جس کو کہتے ہیں، میں فقط قرآن سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور مغرب آپ سے یہ کہے کہ بتاؤ اس میں کہ جو تم 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہو اس کی ترتیب اور اس تعلق سے جتنی رکعتیں تم ادا کر رہے ہو صبح سے لے کے عشاء تک، بتاؤ. تو فوری طور پہ وہی مسلمان جو بلغ کی آیت میں علی کو تلاش نہیں کرتا، وہ فوری طور پر حدیث مقبول رسول کا حوالہ دیتا ہے.
حدیث کو آپ یقیناً یہ کہتے ہیں بعد قرآن، مگر جب آپ کو حجت قائم کرنا پڑ جائے تو حدیث کا سہارا لیتے ہیں حتماً۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس حدیث یا حدیث کے تعلق سے ہم حدیث کو معیار ہی نہیں سمجھتے، ایسا نہیں، بہت مشکل ہو جائے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ فتن اہل قرآن ہوں گے، اور اہل قرآن ہونے کے لیے اس سینے سے نزدیک ہونا پڑے گا جس پر وحی کا نزول ہوتا رہا ہے۔ وہ امکان نہیں ہے، بات ممکن نہیں ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت تمام ہو چکی، کار رسالت کو ادا کر دیا گیا۔ ختمی مرتبت کی حیات کے دوران کہنے والے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا، رسول کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا، آپ کا قول یہ، رسول کہتے ہیں میرا قول یہ وہ اس طرح سے اب مسلمان ہوں، اور
رحمت للعالمین. اسے سپورٹ مل جاتا ہے اسے تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں. دیکھیے حدیث ہی تو ہے نا کہ جس حدیث نے ہمیں کہا کہ جو بنجائے میں محبت بات شہیدہ ہم نے سنا اس میں کوئی اور نہیں ہے. محمد صاحب اگر ایسے بنتا ہے جیسے یہ اسی سنت اور ہم کا نہیں. اب ایک مرتبہ ظاہر ہے قرآن مجید نے بہت ہی احتیاط سے یہ کہا کہ دیکھو جب احکام کی گفتگو آئے تو یاد رکھنا ان اللہ یحکم ما یرید. بے شک اللہ حکم اس کا دیتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. یہ چھوٹی سی آیت ایک ٹکڑے کی صورت میں پہلی آیت ہے مائدہ کی جو ختم ہوئی ہے. ظاہر ایک مقدمہ قائم کرنا اس حکم کو سمجھنے کے لیے, بلغ کے حکم کو سمجھنے کا مقدمہ ان اللہ یحکم ما یرید. کیسے اور بھی ہے ان اللہ فعال لما یرید. اللہ ہے کہ جس کا ارادہ وہی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کا حکم ازلی, کیا کہہ رہے ہیں. اس کا حکم قدیم, واہ 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 اس واہ. کا حکم جیسے ازلی اور قدیم ویسے ہی اس کا ارادہ بھی سبحان ازلی اور اللہ قدیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 اگر واہ واہ. 10 ہجری 18 ذی یہ سمجھ کیا کر کہے. آئے واہ کہ واہ آج حکم ہے واہ واہ. خدا کی قسم آج کا نہیں. جب سے ہم آئے اس سے جو سبحان اللہ سبحان اگر آپ یہ
متحمل نہیں ہو سکتے آپ کہ آپ اللہ پر ایک بہتان باندھے، رسول پر باندھا، رسول نے سہ دیا۔ یہ مسئلہ کچھ اور ہے، ارادہ بھی اس کا، اختیار بھی اس کا، رضا بھی اس کی، منشا بھی سزا بھی اس کی جانب سے۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ قاضی جب تک آ کے مسند قضاوت پہ نہ بیٹھے اس وقت تک اس کی سزا نہیں معلوم، نہیں کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، وہ موجود ہے۔ آپ نے اگر یہ سمجھ لیا اس کا حکم مبنی ہے اس کے ارادے پہ، اور اس کے ارادے کو آپ نے کہہ دیا ازلی ہے، تو اب مجھے بتاؤ یا ایھا الرسول بلغ کہو تو کیا 18 دن کے 12 بجے کا حکم ہے؟ کیا میں اب اورینٹلسٹ کی ان کتابوں کو سامنے رکھے کہوں کہ 5 گھنٹے پر مشتمل سیشن تھا، 3 گھنٹے کی اسپیچ تھی، 100 کو کوٹ کیا تھا، اس کے بعد حصہ ختم؟ نہیں، جیسے اس کے ارادے میں تسلسل، ویسے اس کے حکم میں تسلسل، نہ وہ ارادہ منقطع ہوگا نہ وہ حکم منقطع ہوگا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھیے، بار بار کہہ رہا ہوں نمازوں کا حکم آ چکا، کیا کہنے، سبحان اللہ، مخصوص وقت میں ادائیگی قضا ہو جائے، استادوں سے فقہا کی جماعت موجود ہے، پوچھئے سبحان اللہ، روزوں کے تعلق سے اگر مرض ثابت ہو جائے کہتا ہے ایسے ایام لے لو جو اس کے سوا ہو۔ کیا کہنے، واہ واہ، زکوٰۃ کے تعلق سے اگر تمہاری کیفیت یہ ہے کہ نہ دے سکتے تو تم پر بوجھ نہیں بنائیں گے۔ کیا کہنے صاحب، سلامت رہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ سختی نہیں کرتا، اس کا ارادہ سختی نہیں ہے، آسانی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس کا ارادہ سختی نہیں ہے اور آسانی ہی آسانی ہے۔ تو سمجھنا چاہے تو بخرا سمجھ لے، نہیں سمجھنا چاہے تو انشراح سے سمجھ لے، کہیں تو سمجھے جا کے کہ اس کا ارادہ آپ پر بوجھ نہیں ہوتا۔ جب ارادہ آپ پر بوجھ نہیں ہوتا اور آپ کو وہ بوجھ تلے نہیں دباتا تو اس کا مطلب لا یکلف نفسا الا وسعها، صلاحیت دیکھ کے کہا اس حکم کو بجا لاؤ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اگر صلاحیت نہ ہوتی، کیا کہنے، کیپیسٹی نہ ہوتی، ہارڈ ڈرائیو میں طاقت نہ ہوتی تو آپ کو یہ حکم نہ دیتا۔ کیا کہنے، صلاحیت کو دیکھا، استعداد کو دیکھا، نہیں، صلاحیت پر فرق کیا، استعداد پر باقی رکھا، فطرت کا حصہ بنایا۔ اسی لیے امیر المومنین نے بے اختیار کا دیکھو مجھ سے دوری ممکن ہی نہیں ہے، انی ولدت علی الفطرہ، میں فطرت پہ پیدا ہوں۔
مغرب سے گھبرا کے اپنے تصور جہاد کو درست کرنے یعنی کے تعلق سے ڈیفینیشنز کو درست کرنے والی قوتیں یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ ہی کے پاس زبان ہے، آپ ہی کے پاس وحد ہے، آپ ہی کے پاس خندق ہو، خیبر ہو، صفین ہو، نہروان ہے، آپ کے پاس ہے۔ آج رتی برابر کریکشن کانسیپٹ کی بدر کو متزلزل کر دے گی۔ آج آپ کے تصور میں رتی برابر بھی آپ کا اجتہاد، آپ کا کیا کہنے وہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ نکالا کوئی اور جائے گا، اگر نکالا تو خالد ابن ولید نکالا جائے گا۔ بہت ذمہ داری سینس کر رہا ہوں، اس لیے کہ رسول اور آل رسول نے کبھی بھی ایسی تنگی حکمت عملی اپنائی ہی نہیں جسے آپ یہ کہیں کہ یہ مدافعانہ نہ تھی۔ ہر وقت ہر لحظہ دفاعی حکمت عملی کا نتیجہ بدر، احد، خندق، خیبر، جمل، صفین، نہروان۔ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ 10-11 ہجری کی تو روایت سمجھ میں آئی، اچانک 35، 36، 37 ہجری میں کہاں چلے گئے تین اور روایت کو تذکرہ کر کے؟ اس لیے کہ میں نے یوں ان لڑائیوں کو شامل کیا کہ جو ملاؤ کے اقدس سے تطبیق مرتبہ سے نزدیک تھا، اس نے تلوار کو یوں ہی نیام سے نہیں نکالا، ورنہ 25 برس میں یہ تلوار بہت نظر آتی۔ 11 سے لے کے 35 ہجری تک یہ تلوار نظر نہیں آئی، کیونکہ علی کو پتا ہے جہاد بالسیف ہی نہیں باللسان بھی ہے، باللسان بھی ہے۔ اس کو سکھانے چلو گے کہ جس کے گھر سے روشنی کو دیکھ کر اسلام اختیار کیا، جس کے گھر کے آنگن کی روشنی کا نام اسلام ہے، اس کو آپ کہیں کہ ہم بتائیں گے کہ اسلام غلط ہوگا، فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کس سے لوں سند؟ میں ابن ابی حاتم سے لیتا ہوں تو آپ کے ماتھے میں مل ہو جاتے ہیں، ابن اساکر دمشقی کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ برافروختہ ہو جاتے ہیں، ابن حجر مکی کا نام لیتا ہوں تو آپ کے چشم و ابرو ایک عجیب کیفیت اختیار کرتے ہیں، ابن مندوہ کی بات کرتا ہوں اور آپ ناراض ہوئے جاتے ہیں، میں ابو سعید خدری کا تذکرہ کروں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، میں زید بن ارقم کی بات کروں آپ گھبرا جاتے ہیں، میں ابو ایوب انصاری کا تذکرہ کروں آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کروں تو کس کا تذکرہ کروں مجھے بتائیے، کس کا تذکرہ کروں؟ اور اگر گھوم پھر کے اس ذات تک پہنچتا ہوں، اس ذات تک پہنچتا ہوں تو کم آئے گی اور کم نصیبی کا یہ عالم ہے مسلمانوں کی کہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر ابو عبد الرحمن شعیب اسحاقی تک، آپ کو معلوم ہے، اپنے آپ سے جانا تاریخوں کو یاد رکھیے، 194 ہجری سے لے کے 303 ہجری، آپ معلوم 194 ہجری اگر حافظہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوا نظمن دے رہا تو آپ بھول نہیں سکتے کس کا دور حکمرانی ہے مسند امامت پر، تو آپ کہیں گے امام اشت، ظاہر ہے امام اشت ماننے میں، اور اگر آپ 303 ہجری کی بات کرتے ہیں تو اب آپ کس دور میں ہیں؟